نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر شاک ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیہ مبارکہ میں جن 7 صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے، ان میں سے پہلی صفت من انفسکم اور من انفاسکم کا ذکر چل رہا ہے۔ کل من انفاسکم پر میں نے عرض کیا تھا کہ تم میں سے نفیس ترین، میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان وعلی ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى آدم ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم قال ابو عیسیٰ ھذا حسن صحیح۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کا، اور بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ انسانیت کی معراج کہہ لیں یا انسانیت میں سب سے خوبصورت ترین اور چنے ہوئے وہ ذات، وہ ہستی آپ کے میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس روئے زمین کی جتنی عمر ہے، اس عمر کے اندر جو سب سے بہترین دور گزرا ہے، بہترین دور، سپر دور گزرا، وہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اقدس۔ آپ کے گرد جتنی بھی مخلوقات رہی ہیں وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین مخلوقات، صحابہ رہے ان سے کوئی نہیں دوسرا، آپ کے ازواج رہیں، آپ کی اولاد رہی، مکہ رہا، مدینہ رہا، جہاں جہاں حضور جلوہ کر رہے، دنیا کی سب سے بہترین لوکیشن، بہترین ہستیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی۔ جو بہترین انسانیت میں سے دل تھے، اللہ نے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے پسند فرما لیے۔ یہاں سے دوسری حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشا جلسوا وتذاکروا احسابهم بینہم فجعلوا مثلا کمثل نخلة فی قبوة من الارض وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیرهم من خیر فرقهم وخیر الفرقین ثم تخیر القبائل فجعلنی من خیر القبیلة ثم تخیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتهم فانا خیرهم نفسا وخیرهم بیتا قال ابو عیسیٰ ھذا حسن عبداللہ بن الحارث هو ابن نوفل۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے قریش میں اپنے حسب کا ذکر کیا تو آپ کی مثال کھجور کے ایک ایسے درخت سے دی جو کسی کوڑے خانے پر اگا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کو آکڑ ہوتی ہے نا، بندے کو آکڑ ہوتی ہے اپنی قبیلے کی، اور میں فلاں قبیلے کا، میں فلاں قبیلے کا۔ تو مکے والوں کو، قریش والوں کو آکڑ تھی، بھئی ہم بڑے عالی لوگ ہیں، سردار والے ہیں، پیسے والے ہیں، تو انہوں نے معاذ اللہ حقارت کرنے کی کوشش کی، توہین کرنے کی کوشش کی۔ تو میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اس نے ان میں سے 2 گروہ کو پسند کیا، مجھے ان میں سے سب سے اچھے یعنی اولاد اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اللہ نے قبیلوں کو چنا، مجھے بہترین قبیلے میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر گھروں کو چنا اور مجھے ان گھروں میں سے سب سے بہترین گھر میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، میں ذاتی طور پر بھی ان سب سے بہتر ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر۔ 2 چیزیں انسان کو بڑا ذلیل کرواتی ہیں، ایک پیسہ، دوسرا علم، تیسرا مرتبہ۔ یہ بے نسلے کے پاس جب بھی تینوں چیزیں آتی ہیں نا، بے نسلے کے پاس، کمی کمینوں کے پاس جب ایسی چیزیں آ جائیں، پیسہ آ جائے، نو دولتیے کے پاس،
تو وہ پھر سارے زمانے میں اپنی دولت کا شو مارتے رہتے ہیں، ہم بڑے امیر لوگ ہیں جی، یہ بڑا جناب فلانا برانڈ ہے، فلانا برانڈ، وہ برانڈوں کے چکر میں اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ آ جائے، مرتبہ آ جائے، یہ دونوں چیزیں انسان کی جو ہے نا جی دماغ کو خراب کر کے رکھ دیتی۔ نسل تو وہی ہے نا، شخصیت تو اندر وہ ہے نا، اب وہ شخصیت نکھار تو پیدا کر سکتی ہے لیکن بگاڑ کو درست نہیں کر سکتی، فطرت کو نہیں تبدیل کر سکتی۔ دریا کے کنارے پہ مینڈک بیٹھا ہوا ہے، مینڈک، اور ساتھ ہی بچھو ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ مینڈک نے کہا یار میں تیرے ساتھ احسان کرتا ہوں، میں تجھے نا دریا کے پار لگوا دیتا ہوں اپنی کمر پہ چڑھا کے، تو آپ نے بس مہربانی اتنی کرنی ہے مجھے کاٹنا نہیں۔ بچھو نے کہا ٹھیک ہے، میں مر رہا ہوں، تو مجھے بچا، میں تجھے نہیں کاٹوں گا۔ مینڈک نے اس کو اپنی کمر پہ رکھا، اور کمر پہ رکھ کے جب درمیان میں دریا کے پہنچا تو بچھو نے اس کو کاٹ لیا۔ اس نے کہا وہ یہ کیا کیا، میں نے تیرے پہ احسان کیا اور تو میرے ساتھ ہی غداری کر رہا ہے، مجھے ہی کاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں، میری فطرت ہے کاٹنا ڈسنا، میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ مینڈک نے کہا پھر میں بھی اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ اس نے ڈبکی لگا دی، اس نے اس کو ڈبو دی۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بے شرمید حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، بے شرمید حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا۔ آدمی کتے کے ساتھ یاری لگا لے، بے غیرت کے ساتھ یاری نہ لگائے، بے نسلے کے ساتھ یاریاں نہ لگائے جائیں۔ جیسی طبیعت ہوگی بندہ ویسے ہی، جیسی صحبت ہوگی، دوستی ہوگی، یاری ہوگی، اسی طرح کے بندے کی اپنی شخصیتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بے نسلے لوگ بے نسلے ہی رہتے ہیں۔ کائنات میں اگر کسی کی نسل ہے تو وہ میرے سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آقا جی سے بڑھ کے کسی کی کوئی نسل نہیں، ساری انسانیت۔ اور جو اب یہاں پر اگلی حدیث پاک میں جو بات کی ہے نا جی، آقا جی نے کمال کر دیا، کمال فرما دیا۔ اب آقا جی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب وہ اللہ وحدہ لا شریک سور پھونکے گا اور ساری انسانیت کو اٹھائے گا، ایک تو ہے نا جی ساری انسانیت مر جائے گی، سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا تو آقا جی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ مجھے اٹھائے گا، سب سے پہلے روئے زمین پر پہلی انسان کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا جی نے فرمایا کہ اول الناس خروجا اذا بعثوا انا خطیبہم اذا وفدوا، جب وہ چلیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، میں انہیں دربار الہی میں لے کے جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا، جب دنیا ساری مایوس ہو جائے گی نا تو میں ان کے لیے خوشخبری، یعنی پوری انسانیت جس وقت وہ مایوس ہو جائے گی کہ اب شفاعت کا دروازہ کھلنے والا نہیں، تو در رسالت سے ان کو خوشخبریاں نصیب ہوں۔ پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لواء الحمد یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخر، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اپنے رب کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے بہترین ہوں، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ فخر ہو تو تم لوگوں کو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسا بے مثال نبی تمہیں عطا فرما دیا، اور ہمیں الحمدللہ اس بات پر فخر ہے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے عالی شان ہے، آقا جی نے فرمایا اول من تنشق عنہ الارض فاکسى الحلة من حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري قال ابو عيسى هذا حسن غریب صحیح۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین شک ہوگی، پھر مجھے جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا، اور میرے علاوہ وہاں مخلوق میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور انسان زندہ ہوں گے، سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ ننگے ہوں گے۔ اس دن کو فیکٹری تو لگی نہیں ہونی نا، اس دن کو فیکٹری تو لگی نہیں ہونی بھائی، جو آپ کو کفن پہنا کے سلایا جائے گا، کفن تو ختم ہو جائے گا، مٹی کھا جاتی کپڑے کو، ایک زمانے تک ہو رہے گا، اس کے بعد پھر آقا جی نے فرمایا پوری انسانیت تو ننگی ہوگی لیکن مجھے جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔
اس دن بھی یہ پروٹوکول ہے میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. پھر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم رواه طبرانی واللالکائی. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جبریل امین بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی حسن بھی اپنے ناز میں آ جاتا ہے نا، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ اپنے بارے میں پوچھے یار میں کیسا ہوں، آپ کو کیسا لگتا ہے. آقا جی نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل آپ نے تو سارا زمانہ دیکھا ہے، سارے انبیاء کو دیکھا ہے، حسین کائنات پیارے یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، تو پیارے جبریل ذرا یہ بتا مجھے کیسا پایا تو نے. ہاں آج حسن ناز میں آ گیا. حضرت رومی علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ جب پوچھا نا کہ تم نے تو دیکھے ہیں سب حسین، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، ہاں جی. تو جبریل امین کہنے لگے آفاق کہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربہا. یا رسول اللہ میں نے مشارق بھی دیکھے ہیں، میں نے مغارب بھی دیکھے، دونوں مشرق بھی دیکھ لیے ہیں، دونوں مغرب بھی. فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ کی قسم میں نے آپ جیسا افضل کائنات میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا. پھر فرمایا افضل من بیت بنی ہاشم. یا رسول اللہ آپ کے خاندان، آپ کے گھر قبیلے سے بڑھ کر میں نے سونا قبیلہ بھی کوئی نہیں دیکھا. ہاں جی. آفا کہا گردیدہ مہر بتاں ورزیدہ بسیار خوباں دیدام لیکن تجھیزے دی کری. یا رسول اللہ آپ کا مقام کچھ اور. حضرت سیدنا جبریل امین کے بارے میں نے پڑھا، آپ انبیاء کرام علیہ السلام رسل اعظام کے پاس چند محدود مرتبہ تشریف لائے. کسی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 3 مرتبہ، کسی کے پاس زندگی میں صرف 1 مرتبہ، اور سب سے زیادہ جو آئے وہ 9 مرتبہ کسی نبی کے پاس آئے. میں پڑھ کے حیران رہ گیا. میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین 86,000 مرتبہ آئے. اب خود تصور کرو کہ پہلے انبیاء کے بارے میں اگر ہم یوں کہیں کہ پہلے انبیاء کے زمانہ اقدس میں جبریل کا مقام ہوتا تھا سدرۃ المنتہا، لیکن جب سونے کی باری آئی یا پھر مقام جہاں پر آقا جی مکے میں جلوہ گر ہوتے تھے جو جبریل مکے میں ہوتے تھے، اور آقا جی اگر مدینے میں ہوتے تھے تو جبریل بھی مدینے میں ہوتے. یعنی پھر حضرت یہ دعویٰ کائنات میں صرف آقا جی کے علاوہ کوئی ماں کا لال نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ولدنی من صفاح اہل الجاہلیہ شیء وما ولدنی الا النکاح کا نکاح الاسلام. امام طبرانی، امام بہقی، ابن عساکر نے اس بات کو نقل کیا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی یاد رکھو دور جاہلیت کے اندر جس طرح بچے پیدا ہوتے تھے، جس طرح آج پاکستان میں ہو رہے ہیں، ہاں جی. پاکستان میں آپ کو یاد ہے عیدی بابا عیدی جس نے ایمبولینس شروع کی تھی، اس نے 25,000 زنا کی پیدائش بچوں کو پالا. لوگ کیا کرتے تھے؟ زنا کی پیداوار پیدا کر کے پھینک دیتے تھے کوڑوں پر. اس بابے نے کراچی میں جھولے لگا دیے کہ بھائی ان کو تم کوڑے میں نہ پھینکو، ان کو مارو نہیں، ہمیں دے دو. تو 25,000 بچہ زنا کی پیداوار اس نے پالا. یہ پاکستان کے ریکارڈ میں، یہ آفیشلی ریکارڈ میں ہیں. جو اس سے زیادہ ہے، جو صحیح تعداد ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. یعنی ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جناب ہماری جو نسل ہے وہ ساری کی ساری نسل بالکل نیٹ کلین ہے، اس میں کوئی زنا کی آمیزش نہیں. یہ واحد کائنات کی ہستی ہیں جن کی تحقیق اس لیول کی اور نگاہ نبوت وہاں تک دیکھتی ہے. آقا جی نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی بری چیزوں میں سے مجھے کچھ بھی نہیں پہنچا، اور وما ولدنی الا النکاح، میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی ماں تک نکاح کے ذریعے منتقل ہوا. یہی اسی طرح آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، زنا سے پیدا نہیں ہوا. اور من لدن آدم من الہ
ان ولدنی ابی و امی، میرا نور آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا نکاح کے ذریعے پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتے ہوئے حتیٰ کہ میری ماں آمنہ اور میرے باپ عبداللہ تک پہنچا ہے۔ یہ کائنات میں صرف ایک ہستی حضرت صاحب اس بات کا دعویٰ کر سکتی، باقی کوئی کائنات میں ایسا ماں کا لال نہیں ہے کہ میری نسل میں آدم علیہ السلام تک۔ ہماری تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ 7ویں نسل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، 8ویں نسل کا پتہ نہیں ہوتا۔ آج کل پیسہ آ جائے نا تو سب سے پہلے 2 چیزیں تبدیل کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ جناب اپنی قوم چینج کرتے ہیں، مسلی ہے، مراسی ہے، چوڑا ہے، کمیار ہے، ہاں جی، یہ جو گندیاں نسلیں ہیں، پیسہ آتے ہی سب سے پہلے یہ جناب ملک بنتے ہیں، چودھری بنتے ہیں، ہاں جی، یہ جناب وہ بڑے بڑے جو مسلی جو جتنی گھٹیا قوم ہوتی ہے وہ اتنا عالی منصب اختیار کر، میں سید ہاں جی، میں شاہ ہاں جی، میں چودھری ہاں جی، اسی تو جدی پوچھتی جڑا ہے نا جی پیسے والے ہیں، مسلیہ میرا سیاہ تیری نسل سارے جان دیں، اچھا جی پیسہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد نام تبدیل کرتے ہیں، نام امیروں والا، پھر رہائش اور جو ہے نا جی سٹیٹس کے چکروں میں، وہ برانڈ کے چکروں میں پڑھ کر وہ اپنی اوقات سے باہر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت اندر جو گند ہوگا نا جی باہر وہی نکلے گا، ذات نہیں بدلی جا سکتی۔ میں نے ایک نا جی کتا دیکھا، ایک کتا بلی کتا، وہ جڑا اڈ جنہ دے منہ ہوندے، اس کو نا جی شرٹ پہنا کے اوپر سے جیکٹ پہنا کے سر پہ ٹوپی جس طرح منڈے نہیں پائی ہوندے وہ ٹوپی پہنا کے، ہاں گلے میں لوہے وہ سونے کی چینیں پہنا کے، ہاتھ میں گھڑی پہنا کے، اس کو جناب کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے اور اس کے کتے کے ہاتھ میں ریموٹ دیا ہوا ہے، کتے کے ہاتھ میں، اور وہ کتا ایسے جو ہے نا جی وہ چینل چینج کر کے دیکھ رہا ہے۔ اچھا جی، جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا نا میں کہ یار یہ کیسا انسان ہے، میں حیران ہو گیا کہ یار یہ کیسا انسان ہے یار، یہ تو بڑی عجیب ہے۔ جب وہ قریب جا کے اس نے دیکھا نا تو بولیا او کتے طرف پھونکیا، میں کہو جا تیری، وہاں میں کپڑے بدل گئے، سونا آ گیا، صوفے آ گئے، سارا کچھ آ گیا، لیکن بھونکنا ان دو کو کوئی بند نہیں کرا سکے۔ کتے صوفے پہ بیٹھ سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، سونے کی چینیں پہن سکتے ہیں، گھڑیاں اعلیٰ سے اعلیٰ 35 لاکھ 70 لاکھ کی گھڑیاں، 35 کروڑ کی گھڑیاں پہن سکتے ہیں، لیکن کتوں سے بھونکنا کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ کیوں نہیں چھڑوا سکتا؟ اس کی فطرت ہے، نسلوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو نا جی فقیرنی پسند آ گئی، جھگیوں میں رہنے والی تھی، زیادہ تر جھگیوں والے بدبودار جگہ پہ رہتے ہیں، روڑی کے پاس، گندگی کے پاس، تو بادشاہ کو پسند آئی، اس کو نہلایا دھلایا، بادشاہ سے نکاح کروایا۔ جیسے وہ محل میں آئی نا تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، ہر طرف صفائی صفائی، وہ بے ہوش ہو گئی، مسلڑی بے ہوش ہو گئی۔ بھئی ساری زندگی اس نے بدبو دیکھی، گند دیکھا، ہے جی، ہر طرف جو ہے تباہیاں دیکھی، وہ کدھر آ گئی خوشبوؤں دے وچ؟ وہ ہن جناب سارے حکیم کٹھے ہو گئے اور وہ اس کو دوائیاں دے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ملکہ صاحبہ اٹھ جائیں، ملکہ صاحبہ اٹھ جائیں، وہ جناب اٹھے نہیں۔ ایک بابا جی حکیم بھی سی وچوں، انہیں کہا یار ٹھہرو میں ان دا علاج کرنا۔ ہے کون؟ انہیں کہا جی ہے مسلڑی ہے جی فقیرنی ہے جڑی جھگیاں چ رہندے نے، بس بادشاہ نو پسند آ گئی تو وہ لے۔ انہیں کہا اچھا جی، انہیں نا جی سکا گویا لیا، ہاتھ تلی دے ہوتے اینیمل ہے، اینیمل کے نا جی انہیں اس مسلڑی دے نک دے قریب کیتا، فقیرنی کے ناک کے قریب جب کیا نا تو اس کو آئی بدبو، تو کہنے لگی ہون آئیاں نا خوشبواں، ہون آئیاں نا جی خوشبواں۔ تو یہ ہوتی ہے جی حضرت جی نسلوں کی بات۔ کائنات میں صرف ایک ہی نسل ہے، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کے بعد ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ہم ہر اس شخص کو مانیں گے جو حضور کا غلام، حضور کی غلامی میں اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، بس اس کو ہم جانتے ہیں جی، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب کھانے غرانے والے۔ ہاں جی، بڑی عجیب گل ہے کہ کھا بھی مصطفیٰ کر رہا ہے اور بکواس بھی انہیں کے خلاف کر رہے ہیں۔ کائنات میں حضرت جو بھی آج روئے زمین پر رحمت اور برکت نازل ہو رہی ہے نا، یہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ بس
دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی نسبت نصیب فرمائے۔ اللہم